अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू फरवा खालिद नावल्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज फिर मैं हाजिर हुई हूँ तशनीह की जांच कलम फरवा खालिद किस नंबर 24 के साथ। इससे पहले किस का आगाज़ किया जाए, जल्दी से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो आइए शुरू करते हैं किस नंबर 24। शाहनूर सामने खड़े अर्शियान को देख अपनी जगह काम कर रह गई थी। क्या कर रही हो यहाँ? ईशान की गंभीर भारी आवाज़ उसकी स्मातों से टकराती उसके चेहरे को पूरी तरह से जर्द कर गई थी। अचानक से झूला रुकने की वजह से उसका सर वैसे ही घूम गया था। ऊपर से ईशान के कड़े तेवर उसका खून पूरी तरह से खुश्क कर गए थे। वो मैं हमना के साथ। शाहनूर ने घबरा कर अपने पीछे देखा था, जहाँ हमना तो क्या किसी ज़ीरू का नामो निशान तक नहीं था। शराफत भी अब वहाँ से जा चुका था। शाहनूर ने जल्दी से अपना दुपट्टा सर पर ओढ़ते अपनी घनी लंबी जुल्फ़ों को छुपाना चाहा था, जो हवा की तेज़ लहरों की गुस्ताखी की वजह से कर पाने में नाकाम रही थी। क्यों आ रही हो बार बार यहाँ? अर्शिया ने अब की बार इस लड़की को अपने सामने बर्दाश्त नहीं कर पाया था, जो हर बार ऐसे इस्तेकाक के साथ उससे आन मिलती थी। वह चंद कदमों का फासला तय करते शाहनूर के बिल्कुल मुकाबिल आया था, जिस पर शाहनूर बौखला कर पीछे हटी थी, मगर पीछे मौजूद झूले की रस्सी ने उसे ज़्यादा दूर नहीं होने दिया था। मैं वो फैमिली के शानूर उसके हज़बनाक तासरात देख हकला कर रह गई थी। मैं बहुत अच्छे से देख रहा हूँ तुम कैसे मेरी फैमिली में घुसने की कोशिश कर रही हो। तुम्हारा ख़ानदान क्या साजिश कर रहा है ये भी बहुत अच्छे से समझता हूँ मैं। अपने कदम पीछे मोड़ लो, वरना जब मैंने अपने कदम तुम्हारी जानिब बढ़ाए तो खैर नहीं होगी तुम्हारी। वो उसकी पूरी बात सुनने बहर उस पर बरस पड़ा था, जबकि शाहनूर उसके लफ्ज़ों की संगीनी पर बेयकीनी से उसे तकी गई थी। वो इस शख्स को हर जगह डिफेंड कर रही थी, वो इस पर शक कर रहा था। शानूर की आंखों से आंसू बह निकले थे। वह नफ़ी में सर हिलाते कुछ लम्हे उसे भीगी आंखों से देखते रहने के बाद वहाँ से मुड़ी थी और तेज़ कदमों के साथ वहाँ से निकलती चली गई थी। अर्शियान ने उसे एक बार भी रोकने और बुलाने की कोशिश नहीं की थी। वह खामोश निगाहों से उसे वहाँ से जाते देखता रहा था। शाहनूर के घने बाल पूरी तरह से दुपट्टे में छुप चुके थे। वो उन्हें अच्छे से कवर कर चुकी थी। उसकी ओझल होने तक अर्शियान की निगाहें उस पर जमी रही थीं। वो इस लड़की से दूर रहना चाहता था, मगर वो हर बार उसके सामने आ जाती थी। इसलिए आज वो खुद पर ज़ब्त ना रख पाते उसे सुना गया था, जो उस नाजुक लड़की की हालत देखकर साफ नज़र आ रहा था कि वह बर्दाश्त नहीं कर पाई होगी। नफ़रत थी उसे राजपूत ख़ानदान के हर फ़र्द से। फिर कैसे वो नरमी बरत सकता था इस लड़की से? भाई आप यहाँ। शाहनूर कहाँ गई? मैं उसे यहीं छोड़ कर गई थी। अर्शियान वहाँ से हटने लगा था जब हमना तेज़ कदमों से चलती वहाँ आई थी और मुतलाशी निगाहों से शाहनूर को चारों जानिब तलाश करने लगी थी। हमना की बात पर अर्शियान ने पलट कर तेज़ निगाहों से उसे घूरा था। वो भाई शाहनूर हुसैन राजपूत की पोती है। राजपूत हवेली की खवातीन के साथ शगुन का सामान लेकर आई थी। रस्म के मुताबिक मैं ही ज़बरदस्ती उसे यहाँ लाई थी बाग दिखाने। वो तो नहीं आना चाहती थी। हमना को अपने भाई के हसीले तेवर देखकर एक सेकंड लगा था समझने में कि वो शाहनूर के साथ क्या सलूक कर चुका है। उसने नहायत ही अफसरदगी भरे अंदाज में शान की जानिब देखा था, जिसके चेहरे पर अब भी किसी किस्म का कोई मलाल नहीं था। अंदर जाओ तुम, हमना को सर्द लहजे में बोलता और लम्बे लम्बे डुग भरता वहाँ से निकल गया था। अल्लाह जी मेरे भाइयों को थोड़ी सी हिदायत फरमा दें। राजपूत ख़ानदान की लड़कियों को देखकर तो बिल्कुल ही जलाद बन जाते हैं। कितनी अच्छी है शानूर, न जाने इस बेचारी को क्या बोला होगा। वो ऐसे चली गई। हमना को गुस्सा तो बहुत आया था, मगर ईशान के सामने कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी उसमें। अब वो बस यही दुआ कर रही थी कि शानूर आज रात के फंक्शन में आ जाए। हानम वहाँ की बाकी खवातीन और मुलाजमीन की मदद लेती नवेरा के कमरे में आन पहुँची थी, जहाँ इस वक्त नवेरा के 3-4 मुलाजमीन मौजूद थे। नवेरा पर नज़र पड़ते ही हानम कितने ही लम्हे अपनी जगह से हिल भी नहीं पाई थी। वो वैसी ही थी, प्यारी और मासूम सी, जैसी उसने अपने चाचू के वॉलेट में मौजूद तस्वीर में देखी थी। हानम न जाने कितनी देर दरवाजे के साथ लगी मबहूत से उसे तके जा रही थी, जो इस वक्त येलो कलर के सादा से जोड़े में दोनों बाजुओं को मेहंदी से भरे अपने सोगवार और उदास से हुस्न के साथ बेपनाह हसीन लग रही थी। चाची, हानम के होंठ धीरे से फड़फड़ाए थे जब उसी लम्हे नवेरा ने भी दरवाजे में खड़ी हानम की जानिब देखा था। हानम की आवाज़ बहुत ही ज़्यादा आहिस्ता थी, मगर नवेरा को महसूस हुआ था जैसे सामने खड़ी लड़की ने उसे इसी नाम से पुकारा हो। आप कौन? नवेरा के इशारे पर मुलाजमीन रूम से निकल गई थी। जब वो अपनी जगह से उठती हानम की जानिब बढ़ते
سوالیہ نگاہوں سے اسے تکے بولی تھی۔ کہیں نہ کہیں وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ لڑکی کون ہے۔ خانم کی آنکھوں سے نکلتے آنسو نویرہ کی اذیت کو بڑھا گئے تھے۔ آپ میری نویرہ چاچی ہیں نا؟ خانم بھیگتی آنکھوں کے ساتھ منہ بسورتے بولتی۔ نویرہ کو وہی چھوٹی سی معصوم خانم معلوم ہوئی تھی جو اکثر اپنے چاچوں کے ساتھ اس سے ملنے آتی تھی۔ آج بھی اس کی پکار میں 10 سال پہلے والی محبت موجود تھی۔ خانم کی بات پر نویرہ کا سر دھیرے سے ہلا تھا، جس کے جواب میں بنا کوئی بات کیے خانم نویرہ کے گلے لگتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی، جبکہ نویرہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پائی تھی۔ باقی رہی صحیح کسر خانم کی باتوں نے پوری کر دی تھی۔ وہ جیسے اپنی جگہ پتھر کی ہوئی تھی۔ اذیت کئی گنا بڑھ چکی تھی۔ چچو آپ کے بعد کتنے بدل گئے آپ نہیں جانتی نا؟ انہوں نے مجھے بھی خود سے دور کر دیا تھا۔ وہ کسی کو بھی اپنے قریب نہیں آنے دیتے تھے۔ انہیں انسانوں سے نفرت ہو گئی تھی۔ آپ کو انہیں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ بہت زیادہ محبت کرتے تھے وہ آپ سے۔ خانم کی آنسوؤں میں بھیگی سسکیاں سن کر نویرہ کو اپنا دل پھٹتا محسوس ہوا تھا۔ وہ دونوں اسی طرح کھڑی تھیں جب اسی لمحے دروازہ کھلا تھا اور فیروز عجلت میں اندر داخل ہوا تھا۔ سامنے کا منظر دیکھ اس کے چہرے کے نقوش تن گئے تھے۔ یہ لڑکی ہمیشہ اسے کہے سے الٹ کرتی تھی۔ آج تک کسی نے اس کی خلاف ورزی نہیں کی تھی، مگر یہ لڑکی کبھی اس کی سنتی ہی نہیں تھی۔ وہ آگے بڑھا تھا اور خانم کو بازو سے کھینچتا نویرہ سے جدا کر گیا تھا۔ اچانک ملنے والے جھٹکے پر خانم نے گھبرا کر مقابل کی جانب دیکھا تھا، جو لال آنکھوں اور پیشانی پر شکنوں کا جال بنے اسے غصے سے گھور رہا تھا، جسے نویرہ کے گلے لگ کر اس نے نہ جانے کتنا بڑا جرم کر دیا ہو۔ اس کے ایک دم کھینچنے کی وجہ سے خانم اس کے بالکل قریب آ گئی تھی۔ بھیگا چہرہ اور شکونا آنکھیں فیروز کے بہت قریب تھیں، جن سے نگاہیں پھیرنے میں اس شخص نے ذرا دیر نہیں لگائی تھی۔ وہ پتھر کا دل رکھنے والا انسان اس لڑکی سے کوسوں دور رہنا چاہتا تھا۔ کہیں نہ کہیں وہ ڈر چکا تھا خانم شاہ سے۔ کیوں آئی ہو تم اس کمرے میں؟ منع کیا تھا نا میں نے تمہیں۔ اس کے بازو میں اپنی انگلیاں سختی سے پیوست کیے فیروز نے اسے کڑے تیوروں سے گھورتے پوچھا تھا۔ وہ اب بھی رو رہی تھی۔ فیروز کو اس بات کا ذرا سا بھی خیال نہیں تھا، مگر نویرہ اپنے بھتیجے کا یہ انداز برداشت نہیں کر پائی تھی۔ آخر جو بھی تھا یہ لڑکی سلطان شاہ کی بھتیجی تھی۔ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اس کے ساتھ کچھ غلط ہوتا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ فیروز کام ڈاؤن، چھوڑو اسے۔ نویرہ نے آگے آ کر فیروز کی گرفت سے خانم کو آزاد کرواتے اسے فیروز سے دور کیا تھا۔ پھوپھو۔ فیروز کو نویرہ کی یہ مداخلت پسند نہیں آئی تھی، مگر اس کے باوجود وہ خود پر ضبط کرتا نویرہ کے سامنے بہت نرمی اور تحمل سے بولا تھا۔ وہ رو رہی ہے، کچھ تو خیال کرو، ہر وقت غصہ کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ نویرہ اسے اپنے ساتھ لگاتی فیروز پر خفگی کرتے بولی تھی، جبکہ فیروز اس جنگلی بلی کو یوں نویرہ کے سینے سے لگ کر روتے بسورتے دیکھ کر ہی حیران رہ گیا تھا۔ ایک نیا روپ تھا اس لڑکی کا، جو اب سامنے آ رہا تھا فیروز کے۔ وہ افسوس میں سر ہلاتا مٹھیاں بھینج کر رہ گیا تھا۔ یہ لڑکی بہت بڑی ڈرامے باز تھی۔ اوکے، آئی ایم سوری۔ فیروز سمجھ گیا تھا کہ یہ لڑکی اپنی چالاکی اور ہوشیاری سے اسے گھر کے سب لوگوں کے سامنے آرام سے بے عزت کروا سکتی ہے، اس لیے اسے بھی اب اسی کا طریقہ اپنانا تھا۔ آپ کو دادی جان اپنے کمرے میں بلا رہی ہیں، آپ نے شاید وہیں تیار ہونا ہے۔ فیروز نے نویرہ کو وہاں سے بھیجنا چاہا تھا، جس پر خانم بھی نویرہ کا ہاتھ تھامے اس کے ساتھ باہر کی جانب بڑھی تھی۔ تم یہیں رکو، مجھے بات کرنی ہے تم سے۔ فیروز نے ہاتھ بڑھاتے ایک بار پھر خانم کی کلائی تھام لی تھی۔ خانم نویرہ کے ساتھ جانا چاہتی تھی، مگر فیروز کی سخت گرفت اسے اچھے سے سمجھا گئی تھی کہ یہ شخص اسے نہیں جانے دے گا۔ نویرہ فیروز کو تنبیہی نگاہوں سے دیکھتی، خانم کے ساتھ بہتر رویہ رکھنے کی تلقین کرتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ وہ کبھی اپنے بھتیجوں کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرتی تھی، کیونکہ اسے ان تینوں پر پورا بھروسہ تھا، جو اپنے اصول اور روایات جانتے تھے۔ چھوڑو مجھے فیروز نیازی، کیا ہوا؟ 2 دن ہی تو دور رہے ہو مجھ سے، اب مجھے چھونے کے بہانے ڈھونڈ رہے ہو؟ اتنی بھی کیا دیوانگی؟ نویرہ کے نکلتے ہی خانم اسے اپنے اصل روپ میں واپس لوٹتی بار بار اس کے بازو پکڑنے والی حرکت پر چوٹ کرتے بولی تھی، وٹ ربش، کچھ بھی بکواس کرنے کی عادت ہے تمہیں۔ فیروز اس کی بات سنتے ہی جھٹکے سے اس کی کلائی چھوڑ گیا تھا۔ مہمان آنا شروع ہو چکے ہیں، گیلانی خاندان کے لوگ بھی اس شادی میں شرکت کریں گے۔ آج پہلی بار خان حویلی میں دشمن دوست بن کر آ رہے ہیں۔ ایک ایک بندے پر نظر رکھو، کسی بھی معاملے میں ذرا سی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ ضراب نے اپنے پاس کھڑے اپنے خاص آدمی شمشیر سے وائرلیس فون لیتے سیکیورٹی پر مامور عملے کو سختی سے ہدایت کی تھی۔ ان تینوں کی نظر ہر شے پر تھی۔ آج کے دن جو ہونے والا تھا، اس کے بعد وہ اپنی فیملی پر کسی قسم کا کوئی رسک نہیں لینا چاہتے تھے۔
خاص کر نویرہ کے حوالے سے۔ مہمان آنا شروع ہو چکے تھے۔ بارات راجپوت حویلی سے نکل چکی تھی۔ ان لوگوں نے کچھ دیر میں پہنچ جانا تھا۔ ارشیان اور ضراب اس سے پہلے سیکیورٹی کی ہر طرح سے تسلی کر رہے تھے۔ فنکشن کا سارا انتظام حویلی کے بڑے سے ہال کمرے میں کیا گیا تھا۔ اس فنکشن میں 3 خاندانوں کے صرف گھر کے لوگ ہی موجود تھے، اس لیے سارا انتظام ایک ہی جگہ کیا گیا تھا۔ درمیان میں تھوڑی سی پارٹیشن کر کے مرد و خواتین کے لیے سیپریشن کی گئی تھی، مگر سٹیج ایک ہی بنایا گیا تھا جہاں نکاح کی رسم کی جانی تھی۔ ضراب اور ارشیان دونوں اس وقت وائٹ کلر کا کرف لگے کاٹن کا سوٹ پہن رکھا تھا، جس میں ان کی شاندار پرسنالٹی سحر انگیز لگ رہی تھی۔ وہاں موجود تمام مرد و خواتین کی نظریں ان دونوں پر ہی ٹکی ہوئی تھیں، مگر ان دونوں نے ابھی تک کسی کو لفٹ نہیں کروایا تھا۔ اپنے خاندان کے علاوہ انہوں نے کسی کو مخاطب کرنا گوارا نہیں کیا تھا، خاص کر گیلانی خاندان سے آئے لوگوں کو۔ انٹرس پر اسفند نیازی اور فرمان نیازی کھڑے سب کو ویلکم کر رہے تھے، جب اچانک باہر سے ڈھول اور پٹاخوں کی آوازیں آنا سنائی دینے لگی تھیں، جو سن کر ارشیان اور ضراب کے چہرے کے تاثرات مزید بگڑ گئے تھے۔ وہ اب بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلے تھے، نہ ہی حویلی کی لڑکیوں کو پھولوں کی پتیوں سے اس بارات کا استقبال کرنے کی اجازت دی تھی۔ ان دونوں کے اصیلے چہرے دیکھ سب خواتین ایک جانب خاموشی سے کھڑی رہی تھیں۔ دھیرے دھیرے سب باراتی اندر داخل ہو رہے تھے۔ وہیں ضراب نیازی کے ساتھ ساتھ ارشیان کی متلاشی نگاہیں بھی جیسے کسی کو ڈھونڈنے لگی تھیں۔ اتنے سارے باراتیوں میں ان دونوں کی بے قرار نگاہیں بھٹک رہی تھیں، جب کچھ دیر بعد ہی ضراب نیازی کی آنکھوں کو جیسے سکون ملا تھا۔ میرب لائٹ پیچ کلر کے لانگ شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس، ہلکی پھلکی سی سجی سنوری، اداس اور پسماندگی بھرے چہرے کے ساتھ چل کر اندر آتی ضراب نیازی کو بے چین سا کر گئی تھی۔ وہ اتنی خاموش اور اداس تو کبھی نہیں رہی تھی۔ ضراب خان نیازی ہی تھا جو میرب راجپوت کو ایک نظر دیکھ کر ہی اس کی کیفیت کا اندازہ لگا سکتا تھا۔ ضراب آگے بڑھا تھا۔ ارشیان نے خاموش نگاہوں سے ضراب کی جانب دیکھا تھا، جس کے چہرے پر چٹانوں جیسی سختی تھی، کیونکہ وہ میرب کے پاس پہنچتا اس کے چہرے پر بنے انگلیوں کے نشان دیکھ چکا تھا۔ ضراب کی آنکھیں غضبناک حد تک لال ہوئی تھیں، اسی لمحے میرب نے بھی نگاہیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ ضراب کچھ بولتا، ارشیان نے جلدی سے ضراب کے قریب آتے اسے بازو سے تھام کر ہوش دلانا چاہا تھا۔ سب لوگ تمہاری طرف متوجہ ہیں۔ گیلانی بھی موجود ہیں اس وقت۔ تمہاری ذرا سی حرکت اس لڑکی کو تو مشکل میں ڈالے گی ہی صحیح، اور ساتھ ہی ہمارا پلان بھی خراب ہو جائے گا، اس لیے ابھی کسی قسم کا کوئی ری ایکشن مت دینا۔ ارشیان ضراب کو ایک دم غصے میں آتے دیکھ اسے فوراً سے کوئی بھی شدید ری ایکشن دینے سے روک گیا تھا، جبکہ ضراب کی نظریں ابھی بھی میرب کے گال پر موجود انگلیوں کے نشان پر جمی ہوئی تھیں۔ جاری ہے۔ ہاں جی گائز، تو کیسی لگی آپ کو آج ہی قسط؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اپنے اچھے فیڈ بیک دیتے رہیں تاکہ ایسے ہی ہم آپ کے لیے بہترین ناول اپلوڈ کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ پھر حاضر ہوں گے نئی قسط کے ساتھ۔ خدا حافظ۔